السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہم بات کریں گے کچھ کاروبار کی اور بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے کہ ہم جو ہیں کس طرح سے کیسے لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک اہم چیز ہے جو آج کل چل رہی ہے، برانڈ جو ہے وہ اس کے سب دیوانے ہیں۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ چلو بھائی کسی اچھے ہوٹل میں جانا ہے، اس کا برانڈ چلتا تھا، ریسٹورینٹ کا چلتا تھا، ٹھیک ہے، اور کچھ پکوانوں کا چلتا تھا جیسے گھی تیل وغیرہ۔ لیکن آج کل ریڈی میڈ فوڈ کے برانڈز ہو گئے، کلودنگ کے برانڈز ہو گئے ہیں، کپڑوں کے۔ ہر ایک چاہتا ہے ہم برانڈڈ کھائیں، برانڈڈ کپڑے پہنیں، برانڈڈ ہاؤس یا سوسائٹی میں جائیں، یعنی اس کا ایک نام ہوتا ہے اور ایک کریز ہے، اس کا ایک دوڑ ہے۔ لیکن ہم لوگ جو ہیں وہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اس سے فائدہ کیا حاصل کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں، فائدہ جو ہے وہ صحیح معنوں میں اس کو ہوتا ہے جو اس برانڈ کو بیچ رہا ہے۔ ہم صرف اپنی ایک تو اپنی ایگو کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، پورا کرنے کے لیے برانڈ کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن اس میں ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے۔ سیٹسفیکشن سے مراد اس طرح سمجھ لیں کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اچھا فیبرک پہنوں تو وہ برانڈ اچھا ہوگا تو ٹھیک ہے، اور کھانا اچھا تھا تو ٹھیک ہے۔ لیکن کیا ہم اس کے بغیر برانڈڈ کوئی کھانا کھاتے ہیں؟ سب سے اچھا تو گھر کا کھانا ہوتا ہے، صاف ستھرا، ہائیجینک، ٹھیک ہے نا۔ ایسے ہی ہم پہلے گھروں میں کپڑے سیے جاتے تھے، اب نہیں ہے، چلیں بھائی اپنی مرضی کا لا کے کپڑا پھر درزی سے سلواتے تھے، اب وہ بھی نہیں رہ گیا، ریڈی میڈ ہے۔ برانڈڈ جائیں اور خریدیں، پیسہ پھینک تماشا دیکھ، اور پھر ہم روتے ہیں کہ ہمارا مہینہ پورا نہیں ہوتا، ہمارا خرچہ پورا نہیں ہوتا۔ تو اس کے حوالے سے تھوڑی سی ہم تاریخ میں جاتے ہیں، یہ کیسے شروع ہوا۔ ہم چلتے ہیں تھوڑا سا ہوٹل انڈسٹری کی طرف۔ پرانے زمانے میں ہوٹل نہیں ہوتے تھے، سرائے ہوتی تھی، جسے ہم انگلش میں ان کہتے ہیں، ان مانے سرائے۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے، صرف مسافر ہوتے تھے، ان کے طعام کا یعنی کھانے کا ہوتا تھا، کھایا اور آگے سفر پہ چلے گئے۔ تو ہائی ویز جو ہوتی تھیں زمانے میں، کچی پکی جیسی بھی تھیں، اس میں ہوتے تھے یہ۔ پھر ہوتے ہوتے وہ رہائش کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ بھئی یہ ہونی چاہیے، لوگ ٹھہرنا چاہتے ہیں، رات میں کوئی پہنچا کھانا کھا کے، اب کیا رات میں جائے گا، چور ڈاکو لوٹ سکتے ہیں، اس زمانے میں اتنی سیکیورٹی آج نہیں ہے تو اس زمانے میں کیا ہوگی۔ تو اس طرح سے پھر طعام اور قیام، یعنی کھانا اور ٹھہرنا دونوں کا، تو پھر اس میں انہوں نے بستر لگانے شروع کیے، چرپائیاں لگانی شروع کی، پھر اس کو پرائیویسی میں آ گیا کہ ایک ہی ہال میں ہوتا تھا، پھر وہ کمرے بننے لگے۔ اس طرح سے ہوٹل کا وجود آیا۔ سب سے پہلے اس کا نام تھا ہاسپٹل، یعنی ہاسپٹیلٹی دینے والا، ٹھیک ہے۔ تو اور یہ ہوسٹ سے نکلا کہ میزبانی کرنا، اور ہاسپٹیلٹی یعنی کہ میزبانی کی بہترین فراز انجام دیں، آپ کسی کو فیسلٹیز دیں، تو اس کو ہم ہاسپٹل کہتے تھے۔ آج ہاسپٹل کی ٹرمینالوجی مریضوں کے لیے ہوتی ہے، جہاں پہ ان کا علاج کے لیے ٹھہرتے ہیں، وہ کمرہ بک کراتے ہیں، بستر بک کراتے ہیں، ڈاکٹرز ان کو آ کے دیکھتے ہیں۔ لیکن بیسیکلی ہاسپٹل کا مطلب ہے جہاں آپ کو ہاسپٹیلٹی دی جائے، تو بعد میں اس کو چینج کر کے ہوٹل کا نام رکھ دیا گیا۔ تو اس طرح سے اس کا وجود آیا۔ اب پہلے جو یہ چیز تھی چلتے چلتے، اب وہ تو ضرورت تھی، چلے ٹھیک ہے کہ جناب گھوڑے باندھ دی، اونٹ باندھ دی، اور وہ ان کے بھی کھانے پینے کا انتظام ہوتا تھا، ان کا بھی استبل ہوتا تھا، اور آپ آرام سے رات قیام کر کے صبح روشنی میں نکل جائیں۔ بعد میں یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ وہاں پہ امیر لوگ بھی آتے تھے، اور وہ بڑے آرام سے جتنا پیسہ مانگو دے دیتے تھے، اور جتنا اچھا کھانا ہو وہ کھا لیتے تھے، اور ان کا پیمنٹ بھی کر دیتے تھے۔ تو یہ مالکان نے سرائے کی سوچا کہ کیوں نہ اور اچھا کیا جائے۔ انہوں نے اور اچھی بلڈنگ بنانی شروع کر دی، اور اس طرح سے جو ہے وہ ان کا ایک جگہ بنا، پھر دوسری جگہ بنا، پھر اس طرح سے چین ہوٹل بننے لگے، اور ان کا ایک نام آ گیا کہ یہ نام ہے،
ٹھیک ہے نا، جیسے آج نام ہوتے ہیں انٹر کانٹیننٹل ہے، اس طرح کے نام ہوتے ہیں، تو یہ چین ہوٹل کہلاتے ہیں، کیونکہ اب ایک ہی اس نے مالک نے دوسری جگہ بھی کھول لیا، تیسری جگہ بھی کھول لیا، پھر وہ شہروں میں بھی کھلنے لگا آہستہ آہستہ۔ انہوں نے سوچا کہ اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ضرورت مند سے زیادہ تفریح کے لیے لوگ آنے لگے ہیں، جو شہروں سے قریب سرائے ہوتی تھی وہاں آ کے وہ تفریحاً کھانا کھاتے تو واپس شہر چلے جاتے تھے۔ تو ان دماغوں نے سوچا بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے، مالکان نے، کیوں نہ شہروں میں لگایا جائے، صرف کھانے کا کیا جائے۔ پھر کھانے کے ساتھ ان لوگوں کے لیے بھی انہوں نے رہائش کا انتظام کیا کہ جو کہ آ کے شہر میں ان کا کوئی ٹھہرنے کا ٹھکانہ نہیں ہوتا، لیکن وہ آتے تھے تجارت کے لیے، تو وہ کہاں ٹھہریں گے، تو ان کے لیے شہروں میں بھی پھر ہونے لگا۔ اس طرح سے باقاعدگی سے ہوٹل انڈسٹری کا قیام ہوا۔ اب انہوں نے اس کو بعد میں لیوشنگ کرنا شروع کیا، شاندار اور اچھا اور خوبصورت، اور پیسے بڑھانے لگے۔ یہ سب دماغ تھا، ٹیکٹکس تھیں کہ امیروں کے پاس جو اتنا پیسہ ہے اس کو نکالا کیسے جائے، کہ وہ تو ہر جگہ خرچ کرتے ہیں، کیوں نہ ہر جگہ کے ساتھ ہمیں بھی دیں بھائی، تو ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ اور فیسیلیٹیٹ کرنے میں اتنا زیادہ آگے نکل گئے کہ جو چیز ضرورت کی نہیں تھی وہ بھی ان کی ضرورت بنا دی۔ یہ آ گیا کہ کسی کو، اب یہ آج کی بزنس ٹیکٹکس میں آتا ہے کہ آپ جب سیلز پروموشن کے لیے جاتے ہیں تو کوئی چیز کسی کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کو ضرورت بنائیں، چاہے اشتہاروں کے ذریعے، اس طرح اشتہار نکلے، ایڈورٹیزمنٹ کی دنیا بنی، اور اشتہار بنا کے آپ ان کو باور کرائیں، سیلز کے لیے جائیں، ان کو بتائیں کہ بھائی یہ جو چیز ہے آپ کی ضرورت ہے۔ اس کو کمال کہتے ہیں۔ جبکہ کچھ معاملات میں ایسا آ جاتا ہے کہ شرن تو ہم کہیں گے زبردستی کسی کو تھوپنا نہیں چاہیے، جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، افسوس کیا جھوٹ بھی استعمال ہوتا ہے، اس میں جھوٹ بول کے بھی لوگوں کو اس بات کی طرف راغب کیا جاتا ہے کہ آپ یہ کریں۔ بہرحال تو اگر صحیح طریقے سے چلا جائے، ٹھیک ہے، ایک پروڈکٹ ہے، آپ بولیں یہ بہت اچھا ہے، ہم نے بڑا اچھا بنایا ہے، جتنی اتنی تعریف کریں، زیادہ نہ کریں، لیکن یہ کہ اب ٹرینڈ بن گیا کہ جھوٹی تعریف بھی کرو، جھوٹ بھی بولو۔ اینی ویز، تو پھر اس طرح سے ہوا، اور آج آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے ڈیلکس ہوٹلز ہیں، 4 اسٹار، 5 اسٹار، 7 اسٹار بھی ہونے لگے، پہلے تو 5 ہی تھا لمٹ، اب تو بہت کچھ ہو گیا ہے۔ تو وہ مقصد ہی یہی پیچھے ہے کہ امیروں کے پاس سے کیسے پیسے نکالے جائیں، پھر وہاں کو ان کو دنیا بھر کی فیسلٹیز دینا کہ یہ بھی سر، یہ بھی ہے سر، یہ بھی ہے سر، یہ بھی ہے میڈم، یہ بھی ہے میڈم، یہ بھی ہے۔ تو وہ جو نہیں تھا وہ بھی ان کے پاس سے کر کے اتنا لمبے لمبے بل بناتے ہیں، وہ ہوتے ہیں امیر لوگ، دے دیتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم فلانا ہوٹل میں ٹھہرے تھے، ہم نے وہاں رہا تھا۔ اور مزے کی بات، سننے والے جو ہیں وہ احساس کمتری کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، اوہ ان کے پاس بڑا ہے تو وہاں ٹھہرے تھے، نظر بھی لگا دیتے ہیں۔ لیکن یہ ٹرینڈ بن گیا۔ اب اس چیز کو دیکھا دوسرے کاروباری طبقے کے لوگوں نے، جوتے بنانے والوں نے، ٹائلز بنانے والوں نے، پردے بنانے والوں نے، کپڑے سینے والوں نے، سبھی نے کیا۔ اور پھر یہی نہیں کیا کہ برانڈ بنایا، خوبصورت آؤٹ لیٹس، اٹریکٹیو، دل کو کھینچنے والے ایسے آؤٹ لیٹس، یعنی ایسے شو رومز و دکانیں بنائیں اور اس پہ خرچہ کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں لوگ آتے دیکھنے کے لیے، آپ کو وہی ٹائل، وہی کپڑا اچھی کوالٹی کا کہیں اور نارمل مل جائے گا، لیکن اگر جو چیز 1000 کی مل رہی ہے وہ آپ کو وہاں پہ 7000، 8000، 6000 کی ملے گی، اور آپ بڑے فخر سے خرید لیں گے کہ میں تو وہاں کا۔ ایک لیبل لگتا ہے اور لیبل لگتے ہی وہ کچھ اور ہو جاتا ہے، 300 کی چیز 3000 کی، 30000 کی بن جاتی ہے۔ یہ ہے ایک بزنس کا طریقہ، اور یہ کیا جاتا ہے آج کل۔ اور اس میں یہی ہے کہ ٹھیک ہے امیر لوگوں کے پاس بہت پیسہ، بہت لٹاتے ہیں، تو ٹھیک ہے یہاں بھی ذرا دے دیں، لیکن اس میں متوسط طبقہ جو ہے وہ بھی کبھی کبھی ذرا سا کالر کھڑا کرنے کے لیے آ جاتا ہے، اس کو بھی جوش مارتا ہے تاکہ ہم بھی سوسائٹی میں بیٹھ کے اپنا کالر کھڑا کریں اور بولیں ہم تو یہ چیز ہیں، ہم تو وہاں گئے تھے، ہم نے وہاں جا کے کھانا کھایا تھا، ہم تو ادھر کے ممبر ہیں اور فلانا جگہ کے ہم نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ لیکن یقین کریں ان لوگوں کو زیب نہیں دیتا جو بڑی مشکلوں سے کما کے پھر اس کے اوپر خرچ کر کے اور پھر تکلیفیں واقعی وقت گزارتے ہیں۔ دنیا آپ کو جو ہے وہ دیکھے گی، لیکن بھول جاتے ہیں لوگ۔ کسی کو کیا فرصت ہے کہ ہر وقت آپ کو دیکھتا رہے۔ ہاں کچھ لوگ ہیں جو احساس کمتری کا شکار ہو کہ آپ سے تکلیف میں آ جائیں گے اور دکھیں، ان کا دل دکھے گا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ شو آف نہیں کرنا چاہیے، لوگ شو آف کرتے ہیں، اسی میں بتاتے ہیں، اور کچھ حسد کرنے لگتے ہیں، الٹا آپ کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں، ایسے کام کرنا جو آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں وہ، تو آپ اس میں آپ تکلیف میں آ جاتے ہیں۔ تو کیا ضرورت ہے؟ ہاں ہے تو ٹھیک ہے، دو، خرچ کرو، لیکن حساب تو اللہ کو دینا ہے۔ بہرحال
پیسہ کمانے تجارت کرنے کے لیے آپ یہ کام جائز طریقے سے ضرور کریں، جھوٹ نہ بولیں، اور یہ طریقہ ہے آج کل دنیا میں کہ اپنا برانڈ بنائیں، بے شک بنائیں، اور اچھی سروس دیں، اور امیر کرتے ہیں، افورڈ کر سکتے ہیں ان کو دیں، ان سے کمائیں آپ بے شک، اور جو باقی ہیں ان کے لیے کبھی کبھی فیسیلیٹیٹ کر دیا کریں، جیسے ڈسکاؤنٹس پرائزز آتے، مال بہت بڑھ جاتا ہے، نہیں دیتے، امیر طبقہ بھی بہت کم ہے اور غریب زیادہ ہیں، متوسط اس کے بیچ میں ہیں، تو ایسے موقع آتے ہیں، باہر ملکوں میں بڑی سیل لگتی ہے، پھر نئی چیزیں آتی ہیں، تو وہ بھی ان کا بھی ایک طریقہ ہے کہ جلدی نکالو، اصل تو وہ کما چکے ہوتے ہیں، کہیں زیادہ کما چکے ہوتے ہیں اپنے خرچے سے، کہیں زیادہ، پھر جو باقی مال کو جو ہے وہ سستا کر کے بیچتے ہیں، اس میں بھی اچھا خاصا کما لیتے ہیں، لیکن اس سے ہوتا ہے کہ متوسط طبقے کے لوگوں کو ایک اچھی چیز مل جاتی ہے، برانڈڈ مل جاتی ہے، پھر بعد میں چاہے بے شک وہ کالر کھڑا کر لیں، لیکن اس کو عقل مندی یہی ہے کہ وہ ڈسکاؤنٹیڈ پرائسز کے وقت میں لیں، یہ چلیں جی کبھی کبھی اپنی خواہش پوری کر لیا کریں، لیکن بزنس کرنے کے لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور جتنا جو ہے واقعی سمجھدار عقل مند انسان ہوگا، تو میں انہی کے لیے کہہ رہا ہوں، متوسط طبقوں کے لیے، کہ وہ سمجھ لیں کہ وہ جو کچھ بھی پیچھے پاگلوں کی طرح بھاگ رہے ہیں نا، اس میں ہے کچھ نہیں، صرف شو آف ہے۔ وہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ تو پیسے بہت سارے نہیں رکھتے نا، آپ تو بڑے احتیاط سے خرچ کرنے والے لوگ ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسانی بھی ہوگی حساب کتاب دینے میں، جتنا کم ملتا ہے اتنا ہی زیادہ کم خرچ ہوتا ہے، تو اتنا زیادہ کم حساب کتاب دینا ہے، جتنا زیادہ مال ہوگا اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب دینا پڑے گا ایک چیز کا، اور پھر یہ بھی کہ مال کہاں سے کہاں خرچ کیا، اور حلال کمایا کہ حرام کمایا، حرام کا تو بڑا مصیبت ہے، تو ان کے مقابلے میں ہمیں نہیں جانا ہے، اور یہ خیال کرنا ہے کہ آپ کام کریں، اپنا برانڈ بنائیں، لیکن اسی طرح سے رکھیں کہ جتنے لوگ ہیں ان کو کریں، ان سے کمائیں، اس کے بعد پھر تھوڑا سا اس طبقے کا بھی خیال کر لیں، اور ڈسکاؤنٹ کر کے اس کو کیا کریں، نکالا کریں۔ بہت سے لوگ نہیں نکالتے، خراب کر دیتے ہیں، سڑا دیتے ہیں مال کو، لیکن نہیں نکالتے۔ یہ کر لیں تو اس سے ہوگا کہ سب لوگ کو ایک طرح سے ہو جائے گا۔ باقی غریب تو جو غریب ہے بیچارے ویسے ہی رہیں گے، وہ ایسے ہی صدقات، زکوٰۃ، خیرات، یہ سب چیزیں چلتی ہیں ان کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سب کو پالنے والا ہے، سب کے پاس سب کچھ ہے، ہوتا ہے، کوئی خود کرتا ہے، کوئی کسی سے کرواتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے رزق رازق تو وہی ہے، لیکن کوئی اپر اور لوور نہیں ہوتا، اس میں کوئی ایسی چیز نہ رکھیں کہ ہم اعلیٰ ہیں یا کوئی تکبر غرور آ جائے، یہ بہت خیال کرنا ہے، نہ پیسے والوں کو اور نہ پیسے کما کے تجارت کرنے والوں کو، کیونکہ بہت ساری چیزیں، باتیں ایسی ہوتی ہیں، کہیں تمہاری اوقات تھوڑی اس ہوٹل میں جانے کی، وہاں کھانا کھانے کی، تم نے کیسے کر لیا ہے، ٹونٹ کرتے ہیں دوسرے کو، یہ بہت گناہ ہے۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ اس کا حق نہیں بنتا؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ اللہ نے اس کو توفیق دی، اس کا رزق تھا، اس کے پاس پہننے کے ملنا تھا، اس کو کپڑے مل کے اچھے برانڈ کے پہن لیے، لوگ دیکھ کے پسند نہیں کرتے کہ یہ بھی پہنتا ہے۔ بہت سے عمرہ ایسے ہیں ایلیٹ کلاس کہ وہ خود پہنتے ہو، پھر دیکھیں ان کا کوئی ان سے تھوڑا بھی رشتہ دار ہو، دوست ہو، احباب ہو، لیکن اگر وہ ان کے لیول کی چیز استعمال کر لیں، پہن لیں، کھا لیں، ان کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ یہ کیوں کرتا ہے؟ یہ یاد رکھیے، یہ تکبر اور غلامانہ ذہنیت کی ہوتی ہے، یعنی آقا بن کے دوسرے کو غلام سمجھنا کہ میں اچھا کھاتا ہوں تو غلام تھوڑی اچھا کھائے گا۔ یہ اسلام کا، دین کا کانسیپٹ نہیں ہے، نہ اخلاقیات کا حصہ ہے۔ سب انسان آدم کی اولاد ہیں، آدم حوا کی اولاد ہیں، اور سب ایکول اللہ کی نظر میں سوائے تقوی کے، اور وہ بھی مسلمانوں میں۔ باقی تو کفر و شرک کی تو معاملات ڈفرینٹ ہیں، لیکن انسانوں کے جو حقوق ہیں وہ سب کے برابر ہے، سب کو اتنا ہی حق بنتا ہے معاشرے میں رہنے کا، چاہے وہ کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، تو اس لیے کسی کو اس میں تکلیف نہیں دینی ہے۔ لیکن ہاں، بزنس کرتے سوچ لیں کہ یہ ایک ایسی ٹپ ہے کہ جس میں اگر آپ اپنے کسٹمر جو ہیں ان کو بنائیں گے جو کہ نہیں افورڈ کر سکتے تو بیکار ہے، انہی کو بنائیں، انہی کو کریں جو اس کو افورڈ کر سکتے ہیں۔ بے شک آپ خوب اللہ کی راہ میں خرچ کریں، صدقہ خیرات کریں کمانے کے بعد، وہ آپ کے آخرت کا اکاؤنٹ ہے، اور ضرور کریں۔ یہ نہیں کہ خالی عیاشیاں کر رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے اللہ نے دیا ہے، لیکن ساتھ میں اس میں دوسروں کا بھی حصہ ہے۔ زکوٰۃ کا جو طریقہ ہے، زکوٰۃ، عشر اور فطرہ، اور قربانی میں جب گوشت بٹتا، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تم نے جو کمایا اس میں میرے اور بندوں کا بھی حصہ ہے، تو وہ دو، ورنہ ہم تمہیں کم کر دیں گے رزق یا روک دیں گے۔ تو پریشانی آتی ہے، فوراً کہتے ہیں صدقے کرو، کیوں کہتے ہیں؟ اور جہنم سے نجات کا بھی ذریعہ ہے۔ تو بہرحال
بزنس کے حوالے سے یہ کیا خیال کریں، آج کل بزنس جس طرح ہو رہا ہے اس میں صرف سب کو برابر لے کے تولتے ہیں سیٹھ لوگ، بڑے لوگ، اور وہ کیا کرتے ہیں، اکثر حکومتیں ایسی کرتی ہیں، خوب ٹیکس لگاتی ہیں دبا دبا کے، کسی کو نہیں دیکھتی ہیں، سمجھتی ہیں سبھی امیر ہیں، ان کی طرح لوٹ کھا رہے ہیں، اور وہ پھر سب کو مصیبت آ جاتی ہے، خاص طور پہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس اور جو لوور کلاس ہے۔ تو وہ چیز کا کم از کم جو ہمارے ایلیٹ کلاس ہیں، جو بزنس مین اور ٹریڈنگ جو طبقہ ہے، وہ اس بات کا ضرور خیال کرے کہ جو ہے وہ صرف ان سے ہی کمائیں، ان سے نہ کمائیں۔ جیسے بہت سے سوسائٹیز میں لوگ ہوتے ہیں، جاتے ہیں، رہتے ہیں، تو وہاں پہ سوسائٹی والے ایسے ایسے رولز بنا دیتے ہیں، ایسے سے ان کے اوپر تھوپ دیتے ہیں خرچے کہ مینٹیننس بہت زیادہ اور کہ ہر چیز بہت زیادہ، اور کیا کہتے ہیں کہ آپ کو رہنا ہے تو رہیں، نہ تشریف لے جائیے، عام جا کے یہاں رہیے، آپ اس قابل نہیں ہیں۔ کیوں نہیں رہنے قابل ہیں؟ جگہ تمہاری، جب وہ پیسہ دے کے خرید کے رہ رہا ہے تو اس کو اور چیزوں میں فیسیلیٹ کرو، آپ اس کے اوپر تلوار لے کھڑے ہو کہ وہ جناب کتنا کماتا ہے، کیا کماتا ہے، وہ آپ لے لو۔ آپ کے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، تو آپ کو انہی سے کمانا ہے، آپ ان سے کمائیں جو امیر طبقے ہیں ابھی بھی، یہ نہیں کہ وہ آگے وہاں رہ رہے ہو تو آپ ان کے اوپر وہ کر رہے ہیں۔